تلنگانہ ہائی کورٹ نے منگل کے روز حسین ساگر میں گنیش مورتیوں کے وسرجن کے حوالے سے ہدایت جاری کی۔ عدالت نے سال 2021 میں طے کیے گئے رہنما اصول پر سختی سے عمل کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے کہا ہے کہ صرف مٹی سے بنی اور ماحول دوست مورتیوں کو ٹینک بونڈ میں وسرجن کیا جا سکتا ہے، جبکہ پلاسٹر آف پیرس POP سے بنی مورتیوں کو حسین ساگر کے بجائے مصنوعی تالابوں میں وسرجن کیا جائے۔ درخواست گزار وینو مادھو نے عدالت کو بتایا کہ ان رہنما خطوط کو گزشتہ 2 سالوں سے نظر انداز کیا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے ضبط شدہ شراب کو تلف کیا جاتا ہے۔ ریاست آندھرا پردیش میں پیش آئے عجیب و غریب واقعے میں شرابیوں نے تلف کی جانے والی شراب کی بوتلیں لوٹ لی۔ یہ واقعہ گنٹور ضلع کے ایٹکور روڈ ڈمپنگ یارڈ کے پاس پیش آیا۔ پولیس کی جانب سے 50 لاکھ روپے کی شراب تلف کی جا رہی تھی۔ اس بات کی اطلاع ملتے ہی شرابیوں کا ہجوم وہاں پہنچ گیا اور پولیس کی موجودگی میں شراب کی بوتلیں اٹھا کر بھاگنے لگے۔ پولیس نے ہلکی سی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں وہاں سے بھگا دیا۔ وہاں موجود کسی شخص نے اس منظر کی سیل فون میں ویڈیو گرافی کر لی اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ کم عمر بیٹے کو جائیداد میں بیٹے کو حصہ دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے بیوی نے شوہر کی آخری رسومات رکوا دی۔ ریاست تلنگانہ ضلع پیداپلی کے ولوچارم موضع میں تعلق رکھنے والی 36 سالہ سنیل کی شادی سندھیا نامی خاتون سے ہوئی تھی۔ انہیں ایک بیٹا سنیل اور سندھیا 1 سال سے الگ رہ رہے تھے۔ 3 دن قبل خرابی صحت کی وجہ سے شوہر کی موت ہو گئی۔ پیداپلی ضلع کے منتھنی منڈل میں دریائے گوداوری کے کنارے ان کی آخری رسومات انجام دینے کی تیاریاں کی جا رہی تھی۔ شوہر کی موت کا اطلاع تو سندھیا اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں پہنچ گئے اور اس نے اپنے بیٹے کو جائیداد میں حصہ دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے آخری رسومات میں رکاوٹ پیدا کی۔ خاتون کی اس حرکت پر مقامی افراد اور متوفی کے رشتہ دار حیرت زدہ رہ گئے۔ تبدیلی مذہب کے کیس میں داعی اسلام مولانا کلیم صدیقی گوتم عمر سمیت 14 افراد کو لکھنؤ کی NIA عدالت نے قصوروار قرار دے دیا۔ ان تمام پر فرد جرم عائد کیا گیا ہے۔ مولانا کلیم صدیقی سمیت ان کے تمام ساتھیوں کو تحویل میں لے کر جیل بھیج دیا گیا۔ کل 4 جمعے کو عدالت ان پر سزا کو متعین کرے گی۔ ایڈوکیٹ شاہد ندیم کے مطابق مولانا پر جو مقدمات درج کیے گئے ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ سزا عمر قید اور کم سے کم سزا 10 سال کی ہوگی۔ واضح ہے کہ 3 مئی 2023 کو مبلغ اسلام مولانا کلیم صدیقی 1.5 سال بعد جیل سے رہا ہوئے تھے۔ اتر پردیش کے ATS نے مولانا کلیم صدیقی کو جبری تبدیلی مذہب کے الزام میں میرٹھ سے سپٹمبر 2021 کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان کے خلاف مختلف سنگین نوعیت کے مقدمات درج کرتے ہوئے جیل بھیج دیا گیا۔ منی پور حکومت نے کوکین عسکریت پسندوں کے ڈرون، میزائل اور دیگر جدید ہتھیاروں کے استعمال کے حالیہ حملوں اور حالات سے نمٹنے کے خلاف طلباء کے احتجاج کے پیش نظر ریاست میں تمام انٹرنیٹ خدمات پر منگل سے 15 سپٹمبر تک پابندی لگا دی گئی ہے۔ گورنر LP آچاریہ نے ایک بیان میں کہا کہ تشدد کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور اس سے چھٹکارا پانے کے طریقے تلاش کرنے ہوں گے۔ تلنگانہ کے ناگرجنا ساگر کے پروجیکٹ میں پانی کے بہاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ اس پروجیکٹ میں 2,20,544 کیوسک پانی کا بہاؤ بالائی علاقوں میں دیکھا گیا، جس کے بعد بجلی کی پیداوار کے ساتھ ساتھ اس کے 12 دروازوں سے جملہ 1,38,433 کیوسک پانی چھوڑا گیا۔ اس پروجیکٹ کی مکمل سطح 590 فٹ ہے اور موجودہ سطح 589 فٹ درج کی گئی ہے۔ کانگریس کے سابق صدر اور ایوان زیریں میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ 2014 کے مقابلے میں 2024 کے عام انتخابات تک کی سیاست پوری طرح سے بدل چکی تھی اور خود وزیر اعظم نریندر مودی کو اس کا احساس ہو گیا تھا کہ ان کا 400 سے تجاوز کرنے کا نعرہ ہدف تک نہیں پہنچ رہا اور اس کی بنیاد ہی تباہ ہو چکی ہے۔ یہاں جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ سے خطاب کرتے ہوئے مسٹر گاندھی نے کہا کہ سیاست میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں۔ مسٹر مودی جس سیاست کے ذریعے 2014 میں اقتدار میں آئے تھے وہ 2024 تک پوری طرح بدل چکی تھی اور مسٹر مودی کی قیادت والے اتحاد کے لیے منصفانہ انتخابات میں 240 سیٹیں بھی جیتنا مشکل ہو سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سیاست میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، یہ ایک مقابلہ ہے اور یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس طرح سے میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے اب ہمیں اور انڈیا اتحاد کو یہ سوچ دی ہے کہ ہم کس طرح آگے بڑھیں۔ سپریم کورٹ نے وزیر اعظم نریندر مودی کی مبینہ طور پر بچھو سے موازنہ کرنے کے ایک پرانے معاملے میں کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ششی تھرور کے خلاف جاری
ہتک عزت کی کارروائی پر منگل کو روک لگا دی۔ جسٹس رشیکیش رائے اور آر مہادیون کی بینچ نے مسٹر تھرور کو عبوری راحت دی اور اس معاملے میں شکایت کنندہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما راجیو ببر کو نوٹس جاری کیا اور انہیں 4 ہفتوں کے اندر اپنا جواب داخل کرنے کی ہدایت جاری کی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی قید سے پیدا ہونے والے آئینی بحران کے پیش نظر عام آدمی پارٹی کی حکومت کو برخاست کرنے اور قومی دارالحکومت دہلی میں صدر راج نافذ کرنے کا مطالبہ کرنے والے بھارتیہ جنتا پارٹی کا ایک میمورنڈم مرکزی داخلہ سیکریٹری کو بھیج دیا۔ دہلی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور دہلی بی جے پی کے سینئر لیڈر وجیندر گپتا نے منگل کو سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا، دہلی میں مسلسل آئینی خلاف ورزیوں اور حکمرانی کی ناکامیوں کی وجہ سے میرے ساتھ بی جے پی کے تمام اراکین اسمبلی نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے اپیل کی ہے کہ وہ اس معاملے کو حل کریں۔